ہانٹڈ اسکول کے بارے میں ہے جو ہم نے رینٹ پر لیا ہے۔ جب ہم نے اسکول رینٹ پر لیا تھا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ٹائم کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ اسکول کے اندر جو سوئنگز اور سلائڈز لگی ہوئی تھیں ان کے بارے میں بچوں کی کمپلینٹس آنے لگیں کہ یہ جو جھولے خود بخود ہلنے لگتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ بچے شرارت کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے خود نوٹ کیا کہ کبھی کبھی یہ سوئنگز بنا کسی وجہ کے ہلتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ چیز مجھے عجیب لگنے لگی۔ اسکول کے اندر ایک پرانا بیسمنٹ تھا جو کافی ٹائم سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس بیسمنٹ کے پاس جانے پر کچھ بچوں نے آوازیں سننے کا دعویٰ کیا۔ ایک رات ہمیں کسی کام کے لیے اسکول میں رکنا پڑا۔ اس رات میں نے اپنے کانوں سے وہ آواز کلیئر سنی، جیسے کسی چیئر کو کھسکایا جا رہا ہو یا کسی بچے کے رونے کی آواز۔ میں نے ہمت کر کے روم چیک کرنے کا سوچا، لیکن روم کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، لیکن کچھ دن بعد ایسے انسیڈنٹ اور بڑھنے لگے۔ ایک دن میں نے موبائل سے وہ آوازیں ریکارڈ کیں اور اپنے والد صاحب کو سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ روم چیک کرنے کے لیے چابیاں لے جاؤ، لیکن سچ کہوں تو میں اندر سے کافی ڈرا ہوا تھا۔ کچھ دن گزرتے گئے اور کوئی انیوژل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ پھر ایک رات وہ آوازیں پھر سے سنائی دیں اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب دیکھ کر ہی رہوں گا کہ اندر کیا ہے۔ جب میں نے روم کا دروازہ کھولا تو وہ اندر سے جم گیا تھا۔ کافی زور لگانے کے بعد دروازہ کھلا۔ اندر پورا اندھیرا اور ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ ایک پرانی ٹیچر کی چیئر اور ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلا کر دیکھا تو ایک وائٹ بورڈ نظر آیا جس میں عجیب عجیب چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں اس چیئر کے پاس گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اس چیئر سے ابھی ابھی اٹھا ہو، جیسے وہاں پہلے کوئی بیٹھا ہوا ہو، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ چیئر خود بخود ہل کر ایک طرف گر گئی۔ یہ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن روم کا دروازہ اندر سے لاک ہو گیا۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور کچھ دیر بعد دروازہ دھیرے دھیرے کھلا۔ دروازہ کھلنے کے بعد میں سیدھا اسکول سے باہر بھاگ گیا۔ اگلے دن جب ہم واپس آئے تو دروازہ واپس سے بند تھا، جبکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے اسے خود کھلا چھوڑا تھا۔ ہم نے اسکول اونر کو کال کی اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکول پہلے ایک ٹیچر کا تھا جو بہت ظالم تھا، اور تبھی سے یہاں عجیب آوازیں اور حالات ہونے لگے ہیں۔ میرے والد نے ایک مولانا صاحب کو بلایا جنہوں نے اسکول میں دم کیا اور کہا کہ اس روم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس کے بعد وہ اسکول چھوڑ دیا اور ایک نئی جگہ شفٹ ہو گئے۔ یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ چلے بڑھتے ہیں اپنی ایک اور کہانی کی طرف۔ السلام علیکم وہاب بھائی، میں آپ کا ایک لسنر ہوں اور میں روزانہ آپ کی کہانیاں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آج کی سٹوری میری طرف سے ہے۔ میرا نام یحییٰ ہے اور میرا تعلق لایا سے ہے، جو ملتان کے قریب ایک چھوٹی سی سٹی ہے۔ یہ واقعہ کچھ ٹائم پہلے کا ہے، جب میں اور میرے دوستوں نے ایک بار باربیکیو کا پلان بنایا۔ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم اپنے ایک دوست حیدر کے گھر باربیکیو کریں گے، کیونکہ ان کا صحن کافی بڑا تھا۔ پلان سڈنلی بنا تھا اور ارینجمنٹس میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے ہم فری ہوئے۔ باقی دوستوں کا پلان تھا کہ حیدر کے گھر ہی سوئیں گے، لیکن مجھے گھر واپس جانا تھا۔ میں نے ایک شارٹ کٹ لیا جو ایک کچے اور ٹوٹی ہوئی روڈ تھی۔ اس راستے پر ایک گورنمنٹ اسکول بھی تھا۔ جب میں اسکول کے پاس سے گزرا
تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی آدمی اس اسکول کی دیوار کے اندر سے نکل رہا ہو۔ وہ انسان دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگا اور اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی ہائٹ اسکول کی دیوار کے برابر ہو گئی تھی، جو لگ بھگ 10 فیٹ کی تھی۔ بہت ڈر کے ساتھ میں وہاں سے گزرا اور گھر پہنچ گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اگلے دن جب میں کوچنگ گیا تو تھوڑا جلدی پہنچ گیا تھا۔ کلاس روم میں اکیلا تھا اور موبائل یوز کر رہا تھا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کلاس روم کے باہر چکر لگا رہا ہے۔ جب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ اسی رات میں ایک ہارر مووی دیکھ رہا تھا جب مجھے جلنے کی اسمیل آئی۔ وہ اسمیل اتنی اسٹرانگ تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے بہت قریب کچھ جلا رہا ہو۔ مووی دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی اور میں بلینکٹ لے کر وہیں سو گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بغل میں آ کر لیٹ گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں بلینکٹ ہٹا کر دیکھوں۔ پھر مجھے کسی کے تیز سانس لینے کی آواز سنائی دی، بالکل میرے قریب سے۔ پھر وہ آواز ایک لڑکی کی آواز کی گنگناہٹ میں بدل گئی۔ وہ آواز میرے کان کے اتنے قریب تھی کہ میری ساری ہمت جواب دے گئی۔ وہ لڑکی پہلے گنگنا رہی تھی اور پھر زور سے رونے لگی۔ اس کے بعد اس کا رونا ایک ڈراؤنی ہنسی میں تبدیل ہو گیا۔ میں ایک ہی جگہ فریز ہو گیا تھا۔ میں صرف آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف کی وجہ سے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ تقریباً 30 منٹ بعد میں نے زور سے چیخ ماری، جو میری والدہ نے سن لی۔ وہ فوراً میرے پاس آئیں۔ جب وہ میرے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں بہت بری طرح کانپ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ پیر مڑ رہے ہیں اور میری آنکھیں اوپر چڑھ رہی تھیں۔ اگلی صبح میری والدہ مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں کسی ایسی جگہ گیا تھا جہاں کسی مخلوق کا اثر تھا جو میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے کبھی اتارنا مت۔ اور اسی رات میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے جب مجھے پانی پلایا تو میں بہت زیادہ پانی پی گیا تھا۔ الحمدللہ اس دن کے بعد سے ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ تعویذ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ جی بہت بہت شکریہ یحییٰ، آپ نے اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی ایک اور کہانی کی طرف۔ السلام علیکم۔ ایمرجنسی وارڈ میں مجھے فون آیا ہے کہ ایک شخص کو آئسولیشن روم نمبر 14 میں لے جایا گیا ہے۔ یہ پہلے ایک بہت برا اشارہ تھا۔ روم نمبر 14 ان لوگوں کے لیے رکھا جاتا تھا جن کا زخم انتہائی خطرناک اور انفیکٹڈ ہوتے تھے، جیسے کہ بدبو دار یا ایسے مریض جن کا دوسروں سے ملنا ٹھیک نہ سمجھا جائے۔ نرس جو مجھے بریف کر رہی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی دونوں ٹانگیں بے حد بری طرح سے انفیکٹ ہو چکی ہیں۔ پھر اس نے رک کر ہونٹوں کو کس کر بند کر لیا اور اس نے کہا کہ جو آدمی ہے اس نے اپنے زخموں پہ کئی مہینوں سے پٹی تک نہیں کی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا بس، باقی پھر وہ صرف سر ہلاتی رہی۔ میرا دل جو کہ اب گھبرانے لگ گیا تھا۔ میں نے اس کی رپورٹ دیکھی۔ کوئی میڈیکل وزٹ پچھلی 1 سال سے نہیں تھا اس مریض کا، کوئی فالو اپ بھی نہیں تھا۔ میں نے پروٹیکٹیو سوٹ پہنا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے جو چیز مجھ پر حملہ آور ہوئی وہ تھی اس کی بدبو، سڑی ہوئی گوشت، گندے پانی اور کسی عجیب سی چیز کی بدبو، جیسا کہ گوشت کو بہت پرانا رکھا گیا ہو اور جو کہ اب ناک کے راستے سیدھا دماغ میں گھس رہا ہو۔ وہ شخص ایگزامیننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسے اسے یہ سب بے معقول لگ رہا ہو۔ اس کے کپڑے میلے اور سخت ہو چکے تھے، جسم کا رنگ سفید اور زیادہ مردہ لگتا تھا۔
اس نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور اس نے کہا کہ اس کی ٹانگوں کا علاج پچھلے سال ہوا تھا، صرف کچھ گولیاں لے کر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے دیکھنا پڑے گا دوبارہ۔ اس کی ٹانگوں پر بندھی پٹیاں جو کہ کافی پرانی تھیں، جو کہ اس نے 1 سال سے شاید اتاری ہی نہیں تھیں اور گند سے بھری ہوئی تھیں۔ جب میں نے پہلی پٹی اتاری تو وہ پرچے کی طرح سوکھ کر ٹوٹ گئی۔ نیچے کا کپڑا پہلے پیلا، پھر بھورا اور پوری طرح سے گندا ہو چکا تھا، جیسے زخم کو 1 سال تک چھوا بھی نہ ہو۔ نیچے سے نکلنے والی بدبو لافانی تھی۔ ایک نرس کو الٹی آ گئی اور وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے مشکل سے اپنی سانس منہ سے لینا شروع کی، لیکن اس سے اور برا ہو گیا میرے لیے۔ پھر میں نے دیکھا اس کی سڑتی ہوئی جلد کے اندر کچھ ہل رہا تھا، ایک موٹا سا سفید کیل سا لروا چمکتی روح کے ٹکڑے میں آرام سے گھوم رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، جتنے اس کے زخم میں گہرا گیا اتنا ہی برا مجھے سامنے نظر آنے لگا۔ 10 نہیں 100 کے حساب سے کیڑے اس کی ٹانگ میں گھسے ہوئے تھے، سفید ہلتے ہوئے گوشت کے اندر تک۔ جب ہم نے آخری پٹی اتاری تو وہ کیڑے نکل کر ٹیبل پر آئے، فرش پر، اور میرے دستانوں والے ہاتھوں پر بھی آئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایک چیز میری جوتی پر چڑھ رہی ہے۔ دوسری نرس جو ابھی بھی واپس نہیں آئی تھی، باہر سے ہی یہ دیکھ کر واپس بھاگ گئی۔ جب میں نے دوسری ٹانگ دیکھی تو اس کا حال اور برا تھا۔ وہاں گوشت اندر تک کھایا گیا تھا، کسی جگہ کی تو ہڈی تک نظر آ رہی تھی۔ انفیکشن جو کہ جلد کو گلا چکا تھا، پیلی روانی میں تبدیل کر دیا تھا، اور اندر پھر وہی کیڑے مزے سے فیسٹ کر رہے تھے۔ اس لمحے مجھے اصل میں سورن کا مطلب سمجھ آیا۔ ہم نے فوراً اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ کیڑے ایک سٹیل بول میں اکٹھے کیے، لیکن وہ ہلتے رہتے تھے۔ کچھ فرش پر گر گئے اور ہمارے جوتوں پر رکھ کر چڑھنے لگے ہم پر۔ کچھ تو ابھی بھی گوشت کی تلاش میں ہی تھے شاید۔ مجھے لگا جیسے وہ میری کلائی کے پاس آ رہے ہوں۔ میں کانپ رہا تھا، لیکن روکا خود کو میں نے۔ ہم نے اس شخص کو پانی سے دھویا، اس کی ساری ٹانگیں صاف کی۔ اس کے بعد ویکیوم ڈریسنگ لگائی گئی تاکہ انفیکشن کو کھینچ کر نکال سکیں۔ کچھ دن بعد اس کو ڈسچارج کر دیا گیا، ساتھ میں سخت ہدایت بھی دی گئی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ اگر اس نے خیال نہ رکھا تو اگلا حال اس سے بھی برا ہوگا اس کا، اور پھر ہم نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ تھا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل ہے اور میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میں اور میرے 2 کزنس حمزہ اور عبداللہ بچپن سے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ہر وقت ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ایک دن ہمارا پلان بنا کہ کوہاٹ کے پاس ایک ڈیم پر شکار کرنے چلیں۔ ڈیم شہر سے آدھا گھنٹہ دور ہے۔ ہم نے کھانے پینے کا سامان، چائے اور رات کے کھانا پیک کیا اور مغرب کی نماز کے بعد چل پڑے۔ ڈیم کے گیٹ پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو رات کے وقت شکار کرنے سے منع کر رہا تھا۔ ہم نے اسے منا لیا اور اندر چلے گئے۔ اندر کا ماحول کافی ویرانہ تھا۔ پانی کی لہریں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم ایک جگہ پہنچے جہاں صرف لیچی کے درخت تھے۔ وہاں ہم نے آگ جلائی جس سے کہ ہمارا ایریا تھوڑا گرم ہوا۔ حمزہ نے کہا کہ میں بس پانی میں جال پھینک لوں، پھر اس کے بعد چائے بنا کر پیتے ہیں۔ اسی وقت اذان کی آواز سنائی دی جس سے کہ ہم نے وہاں پر نماز پڑھی، لیکن نماز کے دوران مجھے لگا کہ کوئی ہمارے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ نماز کے بعد جب دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ہم چائے بنانے لگے، مگر تبھی دیکھا کہ ایک عجیب جانور جو مر چکا تھا اور اس کا سر غائب تھا ہماری چائے پر گرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم تینوں ڈر گئے۔ حمزہ نے کہا کہ واپس چلتے ہیں۔ جب بائکس کے پاس گئے تو دونوں بائکس گری ہوئی تھیں اور ان پر خون لگا ہوا تھا۔
حمزہ کی چیخنے کی آواز ہمیں پیچھے سے سنائی دی۔ جب ہم اس کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ وہ درخت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا اور ایک کالا سایہ درخت کے پیچھے سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم بھاگ کر بائکس تک آئے مگر دونوں بائکس سٹارٹ نہیں ہو رہی تھیں۔ بارش شروع ہو گئی تھی اور ہم بائکس چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جب سڑک پر پہنچے تو وہ سایہ ہمارے سامنے تھا۔ اس کا جسم انسانوں جیسا تھا مگر اس کا سر نہیں تھا۔ عبداللہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں سیکیورٹی گارڈ کی کال آئی۔ وہ گھومتے ہوئے ہمارے پاس آیا اور ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر تک ڈراپ کیا۔ گاڑی تیز چل رہی تھی مگر ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی چیز گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اگلے دن ہم بائکس لینے ڈیم پر گئے۔ وہاں سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ ڈیم پر ایک عجیب مخلوق رہتی ہے جس کا سر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ہمارا نصیب اچھا تھا کہ ہم بچ گئے۔ السلام علیکم۔ میں رات کے وقت ایک نرسنگ ہوم کے ایک بینڈ یونٹ میں کام کرتا ہوں۔ یہ حصہ سب سے زیادہ مشکل مریضوں کے لیے ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ڈیمنٹیا کے آخری مرحلے فیس کر رہے ہوتے ہیں، جن کا رویہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، یا پھر جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں کوئی اور سنبھالنا نہیں چاہتا۔ یہ حصہ جو کہ عمارت کے تیسری منزل پر ہے ہاسپٹل کے، ایک لمبا اور سنسان کوریڈور جہاں صرف میں اور یہ مریض ہوتے ہیں۔ جب دروازہ بند ہو جاتا ہے تو لگتا ہے جیسے پورا ماحول سانس روکے ہوئے ہو۔ کسی کو بھی رات میں یہاں کام کرنا پسند نہیں ہے۔ مجھے صرف مشکل مریض نہیں ڈراتے، یہاں کچھ اور بھی ہے، کچھ جو ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ ایک رات میں اپنے کوریڈور کا راؤنڈ کر رہا تھا جب مجھے ایک مرد کی آواز سنائی دی، بالکل صاف طریقے سے، کہ ادھر آؤ۔ یہ آواز کوریڈور کے اس حصے سے آئی تھی جو ڈیڈ اینڈ پر تھا، لیکن اس حصے میں کوئی مرد نہیں تھا اور سب مریض سو رہے تھے۔ نہ کوئی ٹی وی چل رہا تھا، نہ ریڈیو، کوئی وضاحت نہیں تھی۔ میرے دل کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اگلے دن جب میں نے یہ بات اپنے ایک کلیگ کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اسے کمرے میں پہلے ایک مرد رہتا تھا جو اسی طرح مدد کے لیے پکارتا تھا، اور وہ میری ڈیوٹی شروع ہونے سے کچھ دن پہلے وفات پا چکا تھا۔ اس کی آواز بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے میرے کلیگ نے بتائی تھی۔ پھر ایک اور واقعہ یاد آتا ہے مجھے۔ ہمارے پاس ایک بڑی سخت اور غصے والی بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ دوسروں کو چیخ کر کہتی تھی کہ چپ ہو جاؤ یا بولنا بند کرو، موڈ کے مطابق۔ اس کے مرنے کے بعد مجھے لگا کہ اب اس کا قصہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک رات میں ہالوے میں اپنے فیملی ممبر سے بات کر رہا تھا، وہ بھی اسی عمارت کے دوسرے یونٹ میں کام کرتا ہے، جب ایک تیز اور باریک کانوں میں چبھنے والی آواز آئی، بالکل میرے پاس سے۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا، ہالوے خالی تھا، مگر وہ آواز وہ اسی عورت کی لگتی تھی۔ ایک اور عورت تھی جسے ایک اور ریزیڈنٹ کے ساتھ ایک شیئرڈ روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ان دونوں کی تو آپس میں کبھی نہیں بنی۔ جب بھی وہ اپنی پلیٹ سے کچھ اٹھاتی، دوسری عورت اس پر حملہ کرنے لگتی یا گندی گالیاں دینے لگتی۔ کچھ دن بعد وہ پہلی عورت اسی کمرے میں مر گئی۔ اس کے بعد اس کی روم میٹ کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ پہلے وہ تنہا رہنا پسند کرتی تھی، لیکن اب اسے اس کمرے میں سونے سے ڈر لگنے لگا۔ وہ ہمیشہ رو رو کر کہتی تھی کہ لائٹس بند مت کرو، بیڈ میں جانے سے انکار کرتی رہتی تھی۔ جب کسی طرح سو جاتی تو چیخ چیخ کر اٹھتی۔ ایک رات میں نے اسے ہالوے میں دیکھا، بنا ویل چیئر کے چلتے ہوئے، دیواروں کو پکڑ کر اپنا وزن سنبھالتی، سانس جو کہ اس کی شاید پھولی ہوئی تھی، آنکھیں دہشت سے بھری ہوئی تھیں۔ جب میں نے اسے واپس لے جانے کی کوشش کی تو اس نے مقابلہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایسی دہشت تھی جو انسان کے اندر تک لرز ڈال دے۔ ایک مہینے تک اس نے اس کمرے میں سونے سے انکار کیا،
یہ سب تب رک گیا جب اسے کسی اور کمرے میں شفٹ کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مرا ہوا روم میٹ ابھی تک اسے چھوڑ کر نہیں گیا ہوگا شاید۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے مریض خود سے باتیں کرتے ہیں، ہوا میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، مسکراتے ہیں، روتے ہیں، جیسے کسی نظر نہ آنے والے سے مل رہے ہوں، جب وہ جیسے اپنے آپ سے یا کسی اور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وقت قریب ہے۔ ایک عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری کولیگ اس کے کمرے میں گئی اور پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ وہ خوشی سے کہہ رہی تھی، دیکھو سامنے میری بہن بیٹھی ہوئی ہے، میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ میری کولیگ نے چونکہ صرف مسکرا کر کہا، اچھا یہ تو اچھا ہے، اور باہر نکل گئی۔ چند گھنٹوں بعد وہ عورت مر گئی۔ ایک اور عجیب چیز، گھنٹیاں ایسی نہیں جو ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں، یہ وہ ہوتی ہیں جو طاقت سے کھینچ کر بجائی جاتی ہیں، اور یہ بند تب ہوتی ہیں جب انہیں اوپر پش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بند کمروں میں بجتی ہیں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اکثر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مریض وفات پا چکا ہوتا ہے، جیسے وہ آخری مرتبہ مدد مانگ رہے ہوں۔ مگر سب سے زیادہ جو مجھے ڈراتا ہے وہ میرے حالوے کے آخر میں رہنے والی ایک گریک عورت ہے۔ وہ اردو یا کوئی لوکل زبان نہیں بولتی۔ کبھی کبھی رات میں وہ زور زور سے چیخنے لگتی ہے، جیسے کسی سے مکمل گفتگو کر رہی ہو، مگر جیسے ہی میں اسے دیکھنے جاتا ہوں وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے جیسے سو رہی ہو۔ جیسے ہی میں واپس مڑتا ہوں وہ پھر سے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک وہ چپ نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد اگلے کمرے والی عورت وہی کرنے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس حالوے کے مقابلے میں رہنے والی، ایک ایک کر کے سب، جیسے کوئی سا سایہ کمرے سے کمرے تک جا رہا ہو اور سب کو جگا رہا ہو، اور سب ایک ہی بات کہتے ہیں۔ وہ مرد میرے کمرے میں تھا، وہ مرد کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ مرد نے مجھے کہا کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، مگر سب ایک ہی جملے دہراتے ہیں۔ یہ بار بار ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ کون مرد ہے، کون ہے وہ، اور وہ انہیں کیا کہتا ہے، مگر سچ کہوں مجھے اصل میں یہ جاننا ہی نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کئی لوگوں کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔